ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المهجلين من مون نبی من ٹھار نبی من مون نبی من ٹھار نبی من مون نبی من نبی من مون نبی من نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے تیری ذات دیاں پورا شعر نہیں ہوندہ نا تے تیری ذات دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں جنہیں اے میرے نال مل کے کہنا ہے اور یہی میرا موضوع ہے من مون نبی من ٹھار نبی من مون نبی من نبی تیری ذات دیاں کیا نے تیری ذات دیاں کیا تانے جی تیری ذات دیاں کیا جدوں بولے تے منہ وچوں پھل جڑ دے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل جڑ دے تیری بات دیاں کیا تیری بات دیاں کیا انوار دیاں برساتاں سن انوار دیاں سن ایک دوجی نوں کہندیاں راتاں سن ایک دوجی نوں کہندیاں تاں سن جس رات دے تڑکے آئے نبی جس رات دے تڑکے اے نبی اس رات دیاں کیا تانے اس رات دیاں کیا تانے جی اس رات دیاں کیا تانے من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا مولا صلی وسلم دائمان ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ و امن والہ و عظم شانہ و اتم برہانہ حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم
سید سروراں حامی بے کسا غم گسارے دو جہاں شفیع مجرمہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے تحفے نذرانے پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت خطیب پاکستان نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا صوفی بلال احمد چشتی دامت برکاتہ قدسیہ اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد یار چشتی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، معزز و محتشم قابل احترام ثنا خان حضرات، نقیب محفل اور اہل محلہ اہل گاؤں، اس محفل دے اندر آنے والے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اج دی یہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے 17 چک دے جامع مسجد سردار دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بالخصوص انتظامیہ اور معاونین اور بالعموم ساڑھے سارے آندے اے حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اس محفل دے اس ذکر دے فیوز و برکات و نوازے۔ قرآن مجید برہان رشید دی ایک بڑی مشہور آیہ کریمہ میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے سورۃ نمبر 3 نے سورہ آل عمران، اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، میں قرآن پڑھ رہا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، وَاذْكُرُوا یاد کرو۔ اندر تسی بیٹھ سمجھ آ رہی؟ وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ دی نعمت نو، اللہ دی نعمت ایک ہی ہے یا بہت زیادہ نے؟ اللہ فرماندے نے نعمت اللہ، صرف ایک نعمت کا ذکر کیتا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا توجہ نال سماعت فرمان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے قرآن پاک دے اندر ایک اور مقام تے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں گننا چاہو تے گن سکدے نہیں۔ یا اللہ تیریاں بے شمار نعمتاں نے تو کیا اور یاد نہیں کرنیاں چاہیے دیاں؟ کیونکہ تیرا اعلان ہے کہ شکر ادا کرو میری نعمتاں دا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرو دے تو میں ہور دیواں گا۔ یہ بناوٹی سبحان اللہ نہیں مجھے چاہیے، جو بات دل سے لگے، دل نو چنگی لگے تو دلوں سبحان اللہ کہنی ایویں فضول ہے نہیں، توجہ نال سننا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ دی نعمت میں۔ یا اللہ تیریاں نعمتاں بے شمار نے، اسی گنیے تے گن سکدے نہیں، تے تیرا اعلان ہے کہ اگر تسی میری نعمتاں دا شکر کرو تو میں ہور دیواں گا۔ یہ کیڑی نعمت ہے کہ جہاں تو ایک ہی ذکر کیتا ہے، کلی نعمت دا ذکر کیتا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا یاد کرو، تے یاد کرنے دا مطلب ہوتا ہے انہوں بار بار کرو۔ وَاذْكُرُوا دا مطلب کی ہوتا ہے؟ بار بار کرو، یاد کرنے دا مطلب ہے کہ انہوں بار بار وہ ذکر کیتا جائے۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ، ایک ہی نعمت دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ دی نعمت نو یاد کرو۔ یا اللہ کیڑی نعمت ہے؟ فرمایا میں تہاڈی رہنمائی فرمانا، انہیں دسنا اگے تیرا پڑھو تو صحیح قرآن۔ یا اللہ پڑھنے کی؟ فرمایا او نعمت ہے کہ اذ کنتم اعداء، جدوں تسی دشمن سو، جدوں تسی آپس وچ لڑائیاں جھگڑے کردے سو، ایک دوجے نوں ویکھنا بھی گوارا کردے نہیں سو، تہاڈی آپس دے اندر بڑی دشمنی سی، تے او نعمت میں کلی تے اونے کی کیتا فاصبحتم بنعمتہ،
اس نعمت دے نال جڑی میں نعمت تانوں دتی ہے جندا میں حکم دے رہا کہ انہوں یاد کرو وہ نعمت جدو آئی نہ تہاڈے والے تو انہیں کی کیتا فاصبحتم بنعمتہ تسی اس نعمت دے نال بن گئے اخوانا بھرا بن گئے اس نعمت نال کی بن گئے بھرا بن گئے پہلے تسی جانی دشمن سو آپس لڑتے سو جدو وہ نعمت آئی تو تسی کی بن گئے بھرا بن گئے اگے ہور ودیا بڑی گل کی اللہ نے فرمایا اگے چلو تواڈے وچ ایک ہور بھی پرابلم سی اور مسئلہ بڑا سی خطرناک مسئلہ یا اللہ او کی فرمایا اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار او تسی جہنم وچ ڈگن والے سو جہنم دے ٹوئے وچ ڈگن آلے سو فانقذکم منہا میں او نعمت کلی تو انہیں تانوں پھڑ کے جہنم تو بچا لیا انہیں تانوں جہنم تو بچا لیا ہن او کیڑی نعمت ہے کہ جن نے سانوں جہنم تو بچایا جن نے اسی لڑائی کردے ساں دشمن ساں انہیں بھرا بنا دیتا تو جدو اس نعمت لے اسی غور کرنے ہیں تو ایک ہی نعمت نظر آندی ہے او کون ہے وہ تو ہاڈے تے میرے لجپال سونے نبی نے اس واسطے پھر کیوں کہ محبوب تیری ذات دیاں کیا باتاں نے ہن او نعمت نو یاد کرو یا اللہ اسی کرنے ہیں کہ سانوں ہی حکم ہے کہ کسی اور بھی کیتا ہے اس نعمت دا ذکر صرف اسی کرنا ہے یا کہ اور بھی کر دے اللہ فرماندے نے ہر نبی نے کیتا ہے ذکر ہر دور دے اندر کیتا ہے ذکر اور سب تو پہلے انسان تو ہاڈے تے میرے ابا جی جناب آدم علیہ السلام کو پوچھنے ہیں کہ ابا جی دسو اس نعمت کا ذکر تسی بھی کیتا ہے تو آپ فرماتے نے پترو ہاں کہ جدو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر روح پائی نا جان پائی تو میں ویکھیا تے عرش بری تے لکھیا ہویا سی محمد الرسول اللہ تو میں ادو ہی وہ وظیفہ کرن لگ پیا ادو ہی وہ پڑھن لگ پیا میں آخیا یہ لگتا ہے کوئی بڑی قیمتی نعمت ہے اللہ دی جڑا اپنے نام دے نال نام لکھیا ہو اب آبا جی آدم علیہ السلام بھی اس نعمت دا ذکر کیتا جناب نوح علیہ السلام بھی کیتا ہن میں خطابت جملے ایتھے نہیں بولنے اگے چلو ذرا سارے نبیاں نے اپنے اپنے دور دے اندر اپنے اپنے زمانے دے اندر ہر انداز نال ذکر کیتا تے کس طریقے نال کیتا عزیزان گرامی قدر اپنے محدود وقت دے اندر ذکر کیتا تو جتنے کیونکہ وہ نبی سن نا تے خاص سارے جہانہ واسطے تو کوئی بھی نبی نہیں بن کے آیا سی مخصوص علاقے واسطے مخصوص قوم واسطے مخصوص وقت واسطے نبی بن کے آئے سی کہ اللہ نے وہ نعمت کلی سی کہ وہ نعمت کیڑی نعمت فرمایا جس طرح میں ساریاں دا رب ہاں ایویں کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جڑا ساریاں دا رسول ہوئے جڑا ساریاں دا رسول ہوئے سب دے خدا نے سب دے خدا نے سب دا رسول کلیا بے مثل خدا نے بے مثل رسول کلیا سوچیا انہوں نہیں جاندہ سمجھیا انہوں نہیں جاندہ ناپیا انہوں نہیں جاندہ تولیا انہوں نہیں جاندہ یا اللہ ایک کیسا رسول ہے فرمایا ودوہا دا چہرہ دیتا واللیل دیاں ظلفاں دیتیاں علم نشرہ دا سینہ دیتا ید اللہ دے ہاتھ دیتے لب یوہا دے لب دیتے یا سین دا سیرہ دیتا یا اللہ اس شانہ دی عظمتاں پہلے بھی کسی نے دیتیاں فرمایا نہیں پہلے تے خاص وقت واسطے آئے ساریاں واسطے کوئی بھی نہیں بن کے آیا اے او نعمت کلدا پیا جڑا ساریاں واسطے بن کے آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس اے او محبوب نو کلدا پیا جڑا سارے انساناں واسطے رسول بن کے آیا ہے تو فرمایا اے شانہ کیوں دے رہا والضحیٰ دا چہرہ دے رہا واللیل دیا زلفہ دے رہا علم نشرہ دا سینہ دے رہا رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب سارے واسطے بنا کے کر لیا ہے اس واسطے شانہ دیندہ پیا کہ لوگ ویکھ دے اینو جان من دے مینو جان سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نعرہ دا ٹائم کوئی نہیں بھی جدا کر لگدا آگے سنو ہر نبی نے اس نعمت کا ذکر کیتا او ذرا اج میں ایک ایسے نبی دا ذکر کرن لگا کہ جڑا تسی بہت گھٹ سنیا ہوئے گا لیکن گھٹ سنیا ہوئے گا میرا اپنا اندازہ ہے علماء تو ہٹ کے اور اے اور نبی ہے
جدو میں نام لینا تسی سارے سوچنا بھی یہ تو سانوں پتہ ہے. اور اس بات نو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی دے اندر بیان کیتا ہے. اور اس حدیث نو بیان کرنے والے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے جناب یعقوب علیہ السلام سن جان دے جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے 12 پتر دیتے تھے. ایویں گل ہے میں وہ واقعہ نہیں سنانا. اصل میں تمہیں دسنا ہے کہ انہوں نے اس نعمت کا ذکر کیویں کیتا. سانوں اللہ نے کہا نا ذکر کرو کہ اللہ کے نبیاں بھی ذکر کیتا. ہن جناب یعقوب علیہ السلام نے کیویں کیتا. جناب یعقوب علیہ السلام دے پتر گئے مصر. کاد پی گیا دانے لین گئے گلا لین گئے. جدو گلا لین گئے اوتھے جناب عزیز مصر نال ملاقات ہوئی. انہوں نے نہیں پتا کہ ساڈا بھرا ہے. بھراواں نوں نہیں پتا کہ عزیز مصر ساڈا بھرا ہے. انہوں نے جدو ملاقات ہوئی مختصر ہے کہ انہوں نے پوچھا رہا بایو ڈاٹا لیا بھی تسی کون ہو کندے پتر ہو کتوں آئے. انہوں نے جناب کنان تو آئے یعقوب دے پتر ہاں فلاں فلاں فلاں. انہوں نے فرمایا کہ تسی کنے بھرا ہو جی. انہوں نے کہا اینے ہاں. انہوں نے کہا ایک کدھر رکھے انہوں پگاڑ کھا گیا. انہوں نے کہا باقی 11واں کتے ہے انہوں نال نہیں لے کے تسی دس ہو. انہوں نے کہا جی وہ ابا جی دے کول رہندا ہے. وہ وسل بند کریں تھوڑے سی آواز صاف کر دیں بڑی مہربانی. انہوں نے کہا جی وہ ابا جی دے کول رہندا ہے. وہ دا نام ہے بنیامین. کی نام ہے بنیامین. جناب عزیز مصر یوسف علیہ السلام انہوں نے فرمایا آئندہ جدو آؤ تے اپنے اس بھرا نوں نال لے کے آؤ ورنہ تانوں غلہ نہیں ملے گا. ایتھے آیا جے نا ایک گل تسی اگے بھی سنی ہے نہیں. اگلی گل جدو بھرا آئے واپس جناب یعقوب علیہ السلام دے ابا جی دے سامنے پیش ہوئے ساری گل دسی بھی اس طریقے نال جناب سانوں گلا بھی ملیا یہ معاملات ہوئے. انہوں نے کہا جی نال انہوں نے حکم دیتا ہے عزیز مصر نے کہ آئندہ جدو آؤ تے اپنے برا بنیامین نو نال لے کے آؤ. آپ نے فرمایا میں انہوں نال تواڈے نہیں گلاں گا. اگے ایک نو گلیا سی تے وہ واپس نہیں آیا لہذا ہن بنیامین نو تواڈے نال نہیں گلاں گا. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بچیاں نے ہاتھ بننے عرض کرتے ہیں ابا جی نقسمو باللہ تاللہ. ابا جی اسی اللہ دی قسم کھانے ہاں اللہ دی قسم باللہ واللہ تاللہ جس حوالے نال بھی چاہو اسی اللہ دی قسم دین واسطے تیار ہاں. تواڈے پتر بنیامین نوں کچھ بھی نہیں ہوندا. اسی اینوں صحیح سلامت واپس لے کے آواں گے. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو نا نا میں بنیامین نو تواڈے نال نہیں گلاں گا. میں بنیامین نو نہ گلاں گا. بیٹے عرض کردے نے صبح بھی عرض کردے نے شام بھی عرض کردے نے بابا جی بنیامین نو ساڈے نال گھلے ہو. آخر ایک دن پترا نو بلایا. جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے پترو ادھر آؤ میں راضی ہاں میں بنیامین نو تہاڈے نال گھلن واسطے راضی ہاں پر ایک شرط ہے. بچے عرض کردے نے بابا جی دسو سانوں ساریاں شرطاں منظور نے. آپ فرماندے نے شرط اے وے تقسمونی تسی مینوں قسم دیو. بچے خوش ہو گئے بچے مسکرا کے بولے انہاں کہ ابا جی یہی گل تے اسی پہلے کیتی سی کہ اسی تہانوں قسم دینے آ. فرمایا نا نا اللہ دی قسم نہیں لینی اللہ دی قسم نہیں لینی. پھر اب بچے چپ ہو گئے حیران ہو گئے. اگر نے بابا جی کس دی قسم لینی ہے. سب تو وڈی ذات وحدہ لا شریک ہے سب تو بڑی ذات اللہ تعالی دی ہے. اللہ دی قسم نہیں لینی پھر کس دی قسم لینی ہے. او جناب یعقوب نے کیویں نعمت دا ذکر کیتا. فرمایا تقسمونی بخاتم النبیین. سبحان اللہ. فرمایا پترو مینو خاتم النبیین دین دی قسم دیو. عرض کردنے ماں ہوا ابا جی او کون ہے اسی جان دے نہیں او کون ہے.
وہ خاتم النبیین کون ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ روح المعانی دے اندر روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جناب یعقوب فرماندے نے بیٹو سنو او ہے کہ اسمہ فی السماء احمد سبحان اللہ واسمہ فی الارض محمد فرمایا پترو او خاتم النبیین او نبی ہے جدا آسمانہ تے نا احمد زمین تے محمد سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر کیونکہ جناب یعقوب علیہ السلام بھی اس سے نعمت دا ذکر کر دینے آپ فرما عزیزان گرامی قدر اگر اس ساری گل دا مفہوم میں انج کرام کہ جناب یعقوب بھی اسے نام محمد دا وظیفہ کر دینے جناب آدم علیہ السلام بھی اسے نام دا وظیفہ کر دینے تو پھر تسی تے میں اسی کیوں نہ کہیے اسی تے پھر ایک گلی گلی نگر نگر پنڈ پنڈ جا کے اعلان کرانگے کیونکہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد جنہ دا ایمان جڑے سمجھدے نے کہ واقعی سونے نبی دا نام لئے تے غم مک جاندے نے او مل کے پڑھو دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام مسئلہ کوئی نہیں دوڑیوں میں بیٹھ گئے مکیاں پہیاں نے ٹائم وابا ہو گیا دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام وذکروا نعمت اللہ اللہ دی نعمت نو یاد کرو ہر نبی نے یاد کیتا ہر دور دے اندر یاد کیتا ہن او نعمت عزیزان گرامی قدر اگر تسی تھوڑا یا ساتھ دیو تو میں تو تاریخ دی سیر نہ کراواں تھوڑی جی نہیں زبردستی کوئی نہیں خطیب دا کام ہوندا تیاری کر کے آنا اگو تہاڈا کام ہے سننا اگر ہے تو پھر نہیں تو ووٹ کدی صحیح تاریخ اس لوڑے والی قوم دے تاریخ تھوڑی کوئی علم نال بھی گل ذوق ہے کہ تھوڑا گنا تو پھر تھوڑا جا میں دس دینا اگر تسی دلچسپی دا اظہار کیتا ٹھیک نہیں تو پھر آپ جمپ مار دیں گے اگے اے نعمت وذکروا نعمت اللہ کیونکہ میلاد دی محفل ہے نا تو آپ میلاد بھی بیان کرنا تو او دے وچ میلاد بھی آ جائے گا ہر نبی یاد کرتا رہا جناب ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا جناب اسماعیل علیہ السلام آئے توجہ بھائی جان توجہ جناب اسماعیل علیہ السلام جب دور چھوٹے سن امی حاجرہ مکہ شریف لے گیا دعا کرو اللہ سارا نو زیارت نصیب فرمائے پچھلے ربیع الاول شریف فقیر ہوتی سی الحمدللہ ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول میں سرکار دربار در بار دے سا دعا فرماؤ اللہ بار بار سب نو زیارت نصیب فرمائے آمین میں وہ ویکھیں زمزم شریف بھی پیتا جناب اسماعیل علیہ السلام دے قدموں وچوں پانی نکلیا جنہوں اج اسی کہنے زمزم اوتھے جناب جدوں زمزم چشمہ جاری ہویا تے ایک قبیلہ آیا جدا نام سی بنو جرہم کی نام سی بنو جرہم قبیلہ اوتھے آباد ہو گیا جدوں آباد ہویا جناب اسماعیل جوان ہو گئے وہ جرہم قبیلے وچ انہاں دی شادی ہو گئی معاملات اگے چلتے گئے ہن خانے کعبہ اوتھے گھر بن گیا اللہ دا گھر بن گیا او دے متولی بن گئے زمزم دے مالک بن گئے تے جدوں کسے قوم دے کول ایہو جے عزتاں تے احترام مل جائے وچ بگاڑ بھی شروع ہو جاندا عادتاں بگڑنیاں شروع ہو جاندیاں
انہاں دے سردار سی بجرہم قبیلے دا جن دا نام سی عمر بن حارث. اینو میں تاریخ پڑھ رہا تھوڑی جی. کی نام سی؟ عمر بن حارث. انہیں جدو اپنی مخلوق دیاں اپنی برادری والوں دی اپنے محلے والوں دی کرتوتاں ویکھیاں تو انہیں آخیا وہ بندے دے پتر بن جاؤ. کیونکہ تاریخ گواہ ہے. قرآن پاک اٹھاؤ جدو بھی قوم نے اللہ تے اللہ دے رسول دی احکامات دی خلاف ورزی کیتی, اللہ دی ناشکری کیتی تے اللہ نے نعمتاں واپس لے لیاں نے. وہ عمر بن حارث جڑا سی نا انہوں دل وچ خیال آیا بھی ساڈیاں عادتاں بگڑ گئیاں نے, اے نہ ہوئے بھی اللہ اے ساریاں نعمتاں ساڈے کول واپس لے لوے. انہیں قوم نو سمجھایا کہ بندے دے پتر, ویسے ایک میں گل کراں وہ میں جملہ بولدا ہونا کہ وزیر بننا سوکھا, ایم این اے بننا سوکھا, ڈی پی او بننا سوکھا, پر بندے دا پتر بننا اے سمجھدار بندے واسطے گل کیوں جی ہے گل نا. بندے دا پتر بننا اوکھا ہے. انہیں کہا بندے دا پتر بن جاؤ, پر انہوں نے کوئی نہ گل سنی. وہ نال ایک ایسی قبیلہ, اللہ اکبر, انہوں نے جدو ویکھیا انہوں دے حالات, اس قبیلے کا نام سی بنو خزا. کی نام سی؟ وہ دائیں بائیں رہندے سن. انہوں نے کی کیتا, انہوں نے حملہ کر دیتا. جدو انہوں نے حملہ کیتا جڑا سی نا عمر بن حارث, انہیں سوچیا, انہیں آخیا بھی یہ قبضہ کر لیں گے کعبے تے شمدم دا پانی جڑا کوہ ہے وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لینا تے ہوئے نہ صحیح تو میں انہوں پور دیاں. اس وقت خانے کعبے وچ 2 سونے دے ہرن, کچھ تلواراں, کچھ زرہ, کچھ سامان سی. وہ عمر بن حارث نے چکیا تو سونے دے ہرن بھی چکے تے زمزم دا جو چشمہ سی اون دے وچ سٹ کے اوتے مٹی پا برابر کر دیتا. انہوں نے آخیا بچو پیتا اسی نہیں تے رہندے تسی بھی نہیں, لیندے تسی بھی نہیں. بنو خدا دا کنٹرول ہو گیا. ہن جناب اللہ تعالی نے نعمت بھیجن دا پروگرام بنایا تے 500 سال دا عرصہ گزر گیا. 500 دی چھال ماری, 500 سال دی, 500 سال دا عرصہ گزر گیا. تے آپ دے دادا جناب عبد مناف, حضور دے دادا وچ ایک نام ہے عبد مناف. اللہ نے انہاں نو 4 پتر دیتے. او دے وچ ایک پتر دا نام سی ہاشم. کی نام سی؟ ہاشم. ہاشم جڑا سی اون دے وچ اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور منتقل کیتا. جناب ہاشم بہت بڑے تاجر سن. وہ تجارت کرنے واسطے ملک یمن اور فلسطین دے علاقے دے سفر کرتے سن. علاقے میں بڑی جان پہچان سی. اور پھر یہ معاملات مکہ پاک دے کنٹرول بھی حاصل ہو گیا سی انہوں نے, کیونکہ 500 سال دی چھال ماری نا بچ, وہ سارا بچ گیپ آ گیا. ہن وہ نعمت دا اظہار ہو لگا. اے میں ربط جوڑ لیا تاکہ تمہیں پوری گل سمجھ آ جائے گی. وہ جدوں جناب ہاشم جڑے نے وہ مدینہ پاک جو لنگے نا تو اوتھے بنو نجار قبیلہ سی, او دا سردار سی عمر. او دے گھر انہوں نے قیام کیتا. تے جدو قیام کیتا تو او دی ایک دھی سی جدا نام سی سلمہ. وہ بڑی حسن و جمال دی پیکر سی. جناب ہاشم بھی مکے دے سردار سن. تے پھر پیشانی وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس لڑکی نو پسند کر لیا تے سردار نو کیا بھی اے دا رشتہ میرے نال کر دے. رشتہ طے ہو گیا. جدو رشتہ طے ہو گیا شرط رکھیچی. عمر جڑا سی نا بنو نجار قبیلے دا سردار, انہیں کیا ہاشم تو مکے دا سردار ہیں, کعبے دا متولی بھی ہیں, زمزم دا مالک بھی ہیں, لہذا گل یہ آ کہ ایک شرط تیرے نال شادی کر دینے آ, پر اے ہے کہ جڑے بچے ہون گے وہ ایتھے نانکیاں تے ہون گے. گل سمجھ آ رہی؟ بچے نانکیاں تے ہو گئے. مختصر ہے کہ وہ جناب گئے, جناب ہاشم واپس آ گئے, بیوی نو لے آنا, مکے رہے. اللہ نے کیتا جناب کرم ایسا ہویا کہ جناب وہ امیدوار بچہ ہو گیا. پھر بچہ ہون دا آپ نے حسب وعدہ اپنی بیوی نو لے آتے مدینہ پاک آ گئے. حالے بچہ پیدا نہیں ہویا کیونکہ اتنے ہونا سی. جدو بچہ پیدا نہیں ہویا تو جناب ہاشم جڑے نے وہ جناب غزہ دے علاقے میں تشریف لے گئے تجارت واسطے, اتنے ہو گئے فوت. تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا ہاشم نو. ہاشم فوت ہو گئے تو انہوں دی جڑی بیوی سی سلمہ انہوں اللہ نے بیٹا عطا کیتا. پھر پتر پیدا ہویا تو ان دے سر وچ چٹیاں والاں دا تھوڑا جا گچھا سی. چٹیاں والاں دا نشان, چٹے وال سن. تو چٹے والوں نے کہندے نے عربی وچ شیبن, بڈھا, چٹے وال, سفیدی. جدو چٹے وال انہاں ویکھیا تو مدینے والے نے گھر والے نے انہاں دا نام رکھتا شیبہ. شیبہ دا مطلب کہ چٹیاں والا, بڈھا ویسے انہوں کہندے بڈھے بندے نے شیبہ.
انہیں رکھتا نا شہبہ 7 سال کا جدو ہو گئی عمر شریف مکیوں ایک بندہ آیا مدینے پاک وہ جناب باہر ٹھہریا تو ویکھیا تے بال کھیڈتے پے سن تیر کمان جدو تیر کمان کھیڈتے پے بچے ایک جانا تیر مارتا نشانے تے نہیں لگتا دوسرا جانا نشانے تے کوئی نہیں لگتا وہ ایک بچہ 7 سال کی عمر ہے وہ جانا ہے تو نشانہ بن کے ٹھوکتا نا جدو سیدھا جناب لگتا ہے تو نال ہی نہ جدو نشانہ ٹھیک نشانے تے وجدا نا تو کہندا آنا ابن الحاشم وہ جویں پلوان کھاڑے میں جاوے ٹالے تو بڑک ماردا نا وہ نشانہ ماریا تو جدو نشانہ ٹھیک لگے نا تو باں کڈ کے کہندا آنا ابن الحاشم آنا ابن سید البطحا او سنو میں ہاشم دا پتر ہاں اس وادی دے سردار دا پتر ہاں وہ جڑا مکیوں بندہ ہے انہیں آخیا ہے ہاشم یہ تو ساڈا وہ خاندان دا بندہ انہیں جا کے جناب رپورٹ دیتی سارا جسوسی کر کے پتہ کر کے انہیں کہا یہ تو جناب فلاں فلاں بندے دا وہ جا کے ہاشم دا ایک برا سی جنہاں نام سی طالب سوری مطلب انہاں نام سی مطلب انہوں جا کے دسیا مطلب جناب آئے اتنے مدینہ پاک جدو مدینہ پاک آئے تے جڑا سی نا شہبہ ان دی امی نال گل بات کی سارا کچھ دسیا بے اسی طریقے سارے کول جناب کعبے دی متولی بھی ہاں تے سرداری ہے اسی مکے دے سردار ہاں انہوں پتہ بھی لگ گیا سارا معاملات انہاں نے جناب شہبہ نو نال بھیج دیتا ہن گرمی دا موسم سی یتیمی دی حالت سی کیونکہ والد فوت ہو چکیا سی 7 سال دی عمر ہو گئی تے کپڑے بھی میلے جے مدینہ پاک تو مکے دا سفر ہے 450 کلومیٹر وہ سفر بھی گرمی دا موسم جدو جناب مطلب اپنے بھتیجے نو لے کے اٹھنی تے بٹھا کے مکے پہنچے تے اس وقت دوپہر دا ویلا سی تے سردار خانے کعبے بیٹھے گپا میں مارن جدو انہاں ویکھیا نا انہاں پوچھا مطلب اے کون لے کی لے کے آیا کنوں لے کے آیا کون ہی تو جناب مطلب نے مؤرخین نے لکھیا کہ اپنی بےزتی تو بدلے ہم ڈردے ہوئے نا کہ لوگ آکھیں گے واہ سردار ہے تے بھتیجے دی یہ حالت ہے کیونکہ اس وقت کپڑے میلے سن تے یتیمی دی حالت سی تے سفر دی گرد و غبار تے آپ نے اپنی بےزتی تو بچتے ہویا کہ میں مذاق نہ کرن کہنے لگے میرا غلام ہے انہاں کیا عبد المطلب مطلب دا غلام عبد کہندے نے عربی وچ غلام نو تو پھر جدو آپ گھر لے گئے نوایا دوایا کپڑے چنگے پوائے تے آپ پھر کھانے کعبے لے کے آئے نا تے مکے والا ویکھیا تو انہاں کہا ہیں اتنا سونا انہاں کیا اے مطلب اتنا سونا تیرا غلام آپ نے فرمایا خبردار تو غلام نہیں ہے میرے بھرا دا پتر بھتیجا ہے سبحان اللہ لیکن وہ نا عبد المطلب مشہور ہو گیا اصل وچ تواڈے تے میرے پاک نبی دے دادے دا نام ہے شہبہ ہن پتہ لگیا کوئی نہیں کی نام ہے شہبہ وہ مشہور ہو گیا عبد المطلب ہن عبد المطلب جدو آئے ہن وہ نعمت چونکہ ذکر جندہ ہو رہا سی ہن وہ نعمت آنی سی جدو نعمت آئی عزیزاں نے گرامی قدر تھکت نہیں گئے اگے سناواں ہن تھوڑا جہا کم رہ گیا بس اگے انشاءاللہ پھر اپاں میلاد تھوڑی جی گل کرنی اس بھائی اجازت جدو عبد المطلب دے کول یہ چیز آئی عبد المطلب نے جدو کی ویکھا تو خانہ کعبہ لیکن زمزم دا خوب باندھے والے وہ کسی نے نہیں پتا آپ ستے نے خواب آیا حکم ہویا کہ طیبہ نو کڈو کھودو اے فرق طیبہ طیبہ کھودو آپ سوچن لگ پے بھی طیبہ کی شایا دوسری رات خواب آیا مدنونہ نو کھودو طیبہ نو کھودو مدنونہ نو کھودو جدو اے خواب آیا آپ سوچن لگ پے مدنونہ کون ہے فرمایا برہ نو کھودو برہ کی شایا برہ مدنونہ طیبہ یہ کی چیزاں نے چوتھی رات خواب آیا کہ جناب زمزم نو کڈو آپ نے خدا لئی موڈے تے رکھی تے نال آپ دا پتر ہے جنہاں نام ہے حارث اکو پتر سی اس وقت جناب عبد المطلب دا اکو پتر سی حارث انہوں نال لیا تے جناب خواب وچ جدو انہیں میں نا بھی خوہ کڈو زمزم کڈو تو جہاں خواب وچ بابا آیا سی دسن واسطے آپ نے انہوں پوچھا بھی وہ نشانی کی مینوں تو پتہ ہی نہیں دا انہاں کیا بھی او جا تو خانے کعبے اوتھے خون گوبر تے کان چنجا ماردا ہوئے گا اس جگہ تے زمزم ہے جدو آپ گئے نا سویرے سویرے ویکھیا او خانہ کعبہ شریف تے صفا مروہ دے درمیان جگہ اوتھے 2 بت سن کافراں نے رکھے ایک دا نام سی اصاف دوسرا دا نام سی نائلہ او انہاں دے نام تے جانور ذبح کردے سن کافر جدو آپ گئے تے ویکھیا گوبر بھی پیا تو خون بھی پیا تو کان چنجا پہ ماردا آپ نے کڈنا شروع کر جدو ماری نا گنتی اللہ دا نام کہ اول حمد ثنا الہی
جو مالک ہر دا اللہ دا نام لے کے جدو نعرہ تکبیر بلند کیتا مارا نہ ٹھکر تو جو دائیں بائیں سارے آ گئے انہاں کہ عبد المطلب یہ کی کرن لگا آپ نے فرمایا چپ خبردار اے تو پٹن لگا انہاں کہا بھئی تو اگر ابراہیم دی اولاد ہے تے اسی ابراہیم دی اولاد ہاں تو کوئی زیادہ مالک نہیں ہے آپ نے فرمایا چپ کرو اگر تسی مالک ہوندے تے تانوں حکم ہوندا مینوں خواب وچ حکم ہویا انہاں کہا خواب ہو اللہ لڑائی ود گئی لڑائی ود گئی وہ لڑائی جدو ودی جناب عبد المطلب نے کیا جناب حارث نے اپنے پتر نے کیا پتر تو انہوں روک جا تو میں پٹنا جدو وہ پٹن لگے گل ہور ود گئی بھئی ڈانگو ڈانگی کام ہون لگا پنجابی کہہ لو یعنی کہ ایک دوسرے کٹن مارن تک گل پہنچ گئی انہوں نے فیصلہ یہ کیتا بھی گل ہے بھی آپ لڑتے نہیں سر ایک دوسرے نہ پاڑیے گل ہے کہ مصر دی سرحد تے نا شام دی سرحد تے ایک عورت ہے وہ بڑی علم دی ماہر ہے اندر کوئی علم جعفر بھی ہے علم عداد بھی ہے فلاں فلاں قیافہ ہے شناس انہوں کہندے نے اندر کول جانے ہیں جیڑا وہ فیصلہ کر دے وہ سانو منظور ہے جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے گل بڑی انٹرسٹنگ ہے سنن والی ہے جدو چلے نا ہن عبد المطلب دے خاندان والے 7-8 بندے نال اور رل گئے تے باقی جڑے سن مخالف جڑے روکن آئے 20 بندے وہ انہاں سامان کسیا اٹھنیاں لگیاں ٹٹورنا شروع کر دیتا وہ ہن ریگستان پہاڑی علاقہ جناب جدو ادھ وچکار پہنچے نا تے ابراہیم علیہ السلام جڑے سن نا جناب عبد المطلب انہاں دے قافلے دا پانی مک گیا جدو پانی مک گیا تو انہاں نے فرمایا بھی نال دے کولوں لے لو سنگیاں کولوں انہاں آکھیا نا اسی تے پانی اے پانی نہ دین والی لگدا پرانے نظر آ رہے ہیں گل سمجھے کہ نہیں کربلا وچ بھی انہاں پانی نہیں دتا سی نا انہاں کہا پانی نہیں دینا مختصر ہے میرے دوستو جدو یہ گل ہوئی نا جناب عبد المطلب دے ساتھیاں نے کہا بھی گل سنو ہن اے ہے بھی جے آپا گئے نا مارے انہاں پانی نہیں دتا تے انہاں نپنا کتوں ہے انہاں نے سانو دفنانا بھی نہیں دا لہذا انج کرو بھی ہن اپنی قبراں کٹ کے تے وچ بہ جاؤ جیڑا مر جائے نا دوسرا انہوں پور دے آخر تے ایک بندہ رہ جائے گا تو ایویں بھی رہ گیا تو خیر ہی ہے ہن اے فیصلہ کر کے جناب وہ پہ گئے لمے اگر تھوڑی دیر ہی پہنے جناب عبد المطلب یکدم اٹھے جمپ لا کے کہنے لگے اوئے اٹھو انہوں نے کہا ہن کی ہویا سردار صاحب کہنے لگے اوئے مرنا تے ایتھے پیا بھی مر جانا موت آ جانی ہے بھی تو چلو ٹرنے اللہ کوئی سبب بنائے گا توجہ میرے دوستو جدو اگے مورخین لکھتے ہیں جو ہی آپ چلے نہ سامان رکھیا کہ اپنے اٹھ نو اٹھایا تے اللہ نے اٹھ دے پیراں وچ چشمہ جاری کر دیتا میں کوشش کیتی سی بھی دوستوں کو کوئی نویں گل سناواں ویسے شاید پہلے تو سنی ہوئے لیکن میری کوشش میں نویں ہونی توجہ رکھنا ذرا بڑی تاریخی گل ہے ملا تو سن رہے آج نویں انداز میں ذرا ملا سنو عزیزہ نے گرامی کہ جدوں جناب عبد المطلب دے اٹھ دے پیرا تو چشمہ جاری ہویا پانی پیتا تے بڑا میٹھا تے بڑا لذیذ تے بڑا مزیدار تے بڑا ٹھنڈا آپ نے پانی پیتا ساتھیاں میں پیتا فرمایا انہاں نوں وی دیو منکراں نوں وہ نال دیاں آکھیا بھی انہاں سانوں نہیں دتا اسی کیوں دئیے جناب عبد المطلب نے فرمایا پھر ساڈے وچ انہاں وچ فرق کوئی نہیں فرمایا پانی دیو جدوں انہاں نوں پانی دتا نا تو انہاں ہاتھ بند تے انہاں کہا سردار مان گیا تو ہی سردار ہے یہ جڑا رب تیرے اٹھ دے پیراں تو چشمہ جاری کیتا اونے او بھی تینوں دتا لو جی واپس آ گئے وہ مائی کول پہنچے کوئی نہ جدوں واپس آ گئے آپ نے کرنا شروع کر دیتا تو ایک بندہ اللہ اکبر انہیں آ کے تانا دیتا جناب عبد المطلب نے کہنے لگا عبد المطلب تیرے کول تو بہت مال بھی کوئی نہیں زمین جائیداد بھی کوئی نہیں تیرے بہتے بچے بھی کوئی نہیں رہے کیونکہ عام طور پر دنیا کے اندر جن کے بال زیادہ ہون زمین جائیداد ہون اسی انہوں کہنے بھی سردار چودھری وڈا انہوں نے کہا تیرے کو پتر بھی آیا کتنا پتر ہے حارث تیرے جو کہ پتر بھی کوئی نہیں زمین بھی تیریاں کوئی نہیں تو سردار ہی کہہ رہی ہوئی جدو انہیں یہ گل تانا ماریا نا جناب عبد المطلب نے اوتے کھڑے ہو کے منت منی کہ یا اللہ مینوں 10 پتر دے 10 جوان ہون تے ایک تیری رات قربان کراں گا اور یہی گل تہاڈے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا میلاد بیان کر دے فرمایا سنو آنا دعوت ابی ابراہیم اور میں اپنے ابا ابراہیم دی دعاواں وہ آنا بشارت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری ہاں اور سنو آنا ابن ذبیحین میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں اور 2 ذبیح ہن کون سن ہن انہاں دی گل او پہلا ذبیحہ جناب اسماعیل علیہ السلام جڑا قرآن نے بیان کیتا کہ وفدیناہ بذبح عظیم کہ اسی اللہ تعالی نے او جنت وچ دمبا بھیجیا تے انہاں نوں بچا لیا او ذبیحہ دوسرا ہن جناب شروع آپ نے جدوں منت منگی
منی نا 10 پتر جوان ہو جان ایک تیری رات ایک قربان کرانگا. ہن جناب وہ منت بھی منی ادھر کھٹتے رہے. ہن جو کھٹیا وہ جڑے ہرن انہیں نپے سن وہ ہرن بھی نکلیا سونے دے تے مال جو نکلیا تو وہ دوسرے نے جب ویکھیا پھر لڑائی شروع ہو گئی. انہیں کہ اسی بھی حصے دار ہاں. آپ نے فرمایا بچو تسی حصے دار نہیں میں کلا ہی مالک ہاں. پھر رولا پی گیا. آخر جب رولا ود گیا تے فیصلہ یہ ہویا بھی یہ 6 حصے کر لیں. کنے 2 کر کے وہ کی ہویا جی 3 ونڈا پی گئی. ایک خانے کعبے دی ایک ابراہیم دی تے ایک قوم دی. ہن پہلا جڑا سی نا سونے دے ہرن وہ خانے کعبے دے حصے وچ لکھ دیتے. جڑے سن تلواراں تے زرہ وہ ابراہیم دے کھاتے وچ. تو پھر قوم ویلی دی ویلی انہوں نے حصے پھر کچھ نہ آیا. عزیزہ نے گرامی قدر پھر اے نظام آپ نے جناب وہ کہڑا سونے دے ہرن سن انہوں نے کھانے کعبے تے خرچ کر دیتا. ٹھیک ہے وہ باقی زرہ تلوارا آپ رکھ لیاں. وہ زمزم دا پانی شریف نکل آیا. ہوں زمزم دا چشمہ بھی جاری ہو گیا وہ بھی جاری ہوگا. خانہ کعبہ شریف بھی جاری ہوگا. متولی مل گئے. ہوں یہ نظام چلتا چلتا پھر جناب ہاشم دے گھر یہ نظام چلتا چلتا حضرت عبداللہ سوری جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ گھر اللہ تعالی نے 10 پتر عطا کیتے. 10 جوان ہو گئے. آپ نے کٹھا کیتا فرمایا ادھر آؤ میں منت منی سی کہ میں ایک اللہ دی راہ تے قربان کرانگا. وہ 10 دے 10 پتر کہتے ہیں ابا جی اسی سارے ہی حاضر ہیں. ابا جی نے نام لکھے قرآن اندازے کی تو نام لکھ لیا تو تے میرے پاک نبی حضور علیہ السلام دے ابا جان جناب حضرت عبداللہ دا. جناب عبداللہ دا جب نام نکلیا وہ جناب انہوں نے پھڑیا چھری بھی لئی. جناب عبداللہ نو نال لیا تے قوم ساری کٹھی ہو کے آ گئی. آپ دی بہناں جناب صفیہ آگے آ گئیاں کہن لگیاں انہوں نہ شہید نہ کرو ذبح نہ کرو. قوم آ گئی. انہوں نے قوم نے آخیا اوے عبد المطلب تو سردار ہے تو اے رواج نہ پا. اے رواج پی گیا تے کون پتر دے گا تو تے دے لینے یہ ذبح کون کرے گا. آپ نے فرمایا نہ بھی میں اپنے رب نال وعدہ کیتا میں وہ پورا کراں گا. جڑے حضور دے والدین دے ایمان تے اعتراض کردے نے انہاں واسطے ذرا اے سوچو ذرا. آپ نے فرمایا نہیں میں پورا کراں گا. آخر کر پھر فیصلہ ہویا کہ جناب او فلاں کہڑی ہے نا جنانی او بڑی پڑھی لکھی ہے اون دے کول فیصلہ کرانے ہاں. اوتھے گئے انہیں آکھیا بھی تہاڈے عرب دے اندر ایک بندہ جڑا قتل ہو جائے او دا فدیہ او دا جرمانہ کی ہے. اینوں آپا کی کہنے بڑا قصاص. جویں ساڈے پاکستان دے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کسی بھائی نے وہ کہندے یار کوئی 4-5 لاکھ روپیہ کروڑ لے لو تو ساڈی جان چھڑ دو ورنہ قتل دا بدلہ قتل ہے. اس وقت عرب دے وچ قتل دا بدلہ سی 10 اٹھ. کتنے؟ کیونکہ عرب دی قیمتی سب تو قیمتی چیز کیڑی سی اٹھ سن. او جناب قصہ مختصر ہے کہ قرآن اندازی کیتی گئی تے 100 اٹھ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ دے بدلے قربان کیتے تے حضرت عبداللہ نو بچا لیا. اے میں شارٹ کٹ کر دیتا ہے وقت کیونکہ ہو گیا. ہن جدو عبد المطلب نو عبداللہ نو بچا لیا کیوں بچایا اس واسطے. اسماعیل نو کیوں بچایا کیونکہ انہاں وچ نور مصطفیٰ سی. تے عبداللہ نو کیوں بچایا کیونکہ اون دے وچ بھی نور. ہن اے نعمت جناب گلن دا پروگرام جدو اللہ نے بنا دیتا ہن اے نور حضرت عبداللہ دے کول آ گیا. تے اللہ فرمانے واذکروا نعمت اللہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدو نور آیا. عزیزان گرامی جناب عبداللہ دی شادی جناب وہاب دی بیٹی آمنہ دے نال ہو گئی. آمنہ بنت وہاب دلہن بن کے میرے نبی دے ابا جی انہاں دے گھر آ گئی نے. ہن اے نور جناب عبداللہ تو جناب آمنہ والے منتقل ہو گیا. جناب عبداللہ دنیا تو پردہ فرما گئے. عزیزان گرامی کہ تہاڈے تے میرے لجپال نبی حل اس کائنات دے اوتے جلوہ گر نہیں ہوئے جدو اے نور جناب آمنہ دے کول آیا ہے. جناب آمنہ فرماندیاں نے مینوں ہر رات ہر خواب دے اندر آ کے نبی مبارکاں دیندے نے. عزیزان گرامی قدر آپ فرماندیاں نے پہلی رات ستیاں ایک نہایت حسین و جمیل سفید داڑھی والا بابا آیا ہے کہندا آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہیں. میں عرض کیتا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں ابو البشر آدم علیہ السلام. ویسے تو گل کرنا ایک اپنے عقیدے دی اے ابو البشر آدم علیہ السلام تے ولادت دی خوشخبری سنان تے اولاد آخے نہیں خوشی نہیں منانی چاہیے. مطلب کیا بھی یہ پتر پیو تے نہیں گئے. گل سمجھے کوئی نہیں بھی ابا جی تو خوشیاں منان مبارکہ دین اگو اولاد آکھے نہیں خوشی نہیں کرنی چاہیے. یہ مطلب ہے بھی یہ اولاد پیو تے
نہیں گئی عزیزان گرامی کے سارے نبی آ رہے ہیں جناب ابراہیم خواب دے اندر آ کے مبارکہ دے دیں جناب اسماعیل جناب نوح علیہ السلام جناب موسیٰ جناب عیسیٰ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا عزیزان گرامی آپ فرما دیا نے جدو اے نور میرے کو لایا ہے آپ فرما دیا میرے کو پینی پینی خوشبو آندی ہے تے مکے والیاں کہہ دیا نہیں آمنہ تو جوان جہان ہے خوشبو نہ لایا کر آپ فرما دیا نہیں نہ دانو اے خوشبو نہیں لاندی جدو دا اے سونا میرے کو لایا ہے خوشبو آیا پہ آندیاں نے خوشبو آیا عزیزان گرامی خوشبو آپ ہی آندیاں نے آپ فرمائے میں خوشبو نہیں لاندی آپ ہی لان عزیزان گرامی میرے نبی دی ماں جناب آمنہ فرما دیا نے میں پتھریلی زمین تے چلنیاں تے پتھر بھی نرم ہو جاندے نے پہاڑاں دے کولو گزرنیاں تے پہاڑ کی کہندے نے السلام علیکی یا ام رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین دی ماں تیرے تے سلام ہوئے جناب سیدہ آمنہ فرما دینے پہاڑ میں نو سلام کہندے نے درخت میں نو سلام کہندے نے آپ فرما دینے جدو میں اپنی سہیلیاں دے نال خوہ تے پانی بھرن جانیاں تو اس وقت وہ اپنا ڈول تے رسی خوہ دے اندر سٹ دیاں نے آپ فرما دینے میں سٹ دی نہیں پہ کنارے تے جانیاں پانی اپنی میرے قدماں دے بوسے لیندہ ہے آخر کار عزیزان گرامی قدر مختصر ہے او وقت آ گیا کہ رات عزیزان گرامی قدر اللہ دی بارگاہ عرض کر دی مولا کریمہ اپنا محبوب میرے وچ گھل دے دن کہندے اللہ دے محبوب نو میرے وچ گھل دے اللہ نے فرمایا دن تینوں مبارک ہوئے رات تینوں مبارک ہوئے عزیزان گرامی قدر دن ہوئے تو رات نہیں ہوندی رات ہوئے تو دن نہیں ہوندے عزیزان گرامی قدر اللہ فرمانے تسی دوویں راضی ہو جاؤ تو ہاڈی میں دعا قبول کر لیے پھر مسئلہ اے پیدا ہو گیا کہ رات ہوئے تو دن نہیں ہوندا دن ہوئے تو رات نہیں ہوندی اے کیویں ہوئے گا کہ رات کہندی میرے اندر آ جائے دن کہندا میرے وچ آ جائے اللہ نے فرمایا تو انہوں پتہ نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں جو چاہواں کر سکنا وا اس واسطے کہ رات جاری ہوئے گی دن آ رہا ہوئے گا نور پیر دا ویلا ہوئے گا کہ تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی بڑیاں بولیاں در یتیم آیا جڑیاں بولیاں در یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا تے بت ڈگ پے مکے وچ جد نبی کریم آیا عزیزان گرامی قدر جناب سیدہ آمنہ فرما دینے پھر او ویلا آیا نور پیر دا ویلا ہے میرے بنے گھر دے اندر پرندے آکے ایک دوجہ نے مبارکاں بے دیں دینے منہ نال منہ جوڑ کے چنجا نال چنجا جوڑ کے ایک دوجہ نے کی کہندے نے رب رونقاں لایا اج آمنہ دے ویڑے رب رونقاں لایا اج آمنہ دے ویڑے رب رونقاں لایا اج آمنہ دے ویڑے جنت تہور آیا گاون نبی دے سیرے جنت چہور آیا گاون نبی دے سیرے عزیزان گرامی ہور عاشق بولے انہیں ترجمانی میں کی تھی کہ پرندے ایک دوجے کہندے نے عربی سلطان آیا ہو عربی سلطان آیا نیویاں اچیاں دے سارے فرق مٹان آیا عزیزان گرامی قدر رات جاری دن آ رہا اس کائنات دے اتے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت مبوس کی تھی تے فرمایا وذکرو نعمت اللہ اس نعمت در چرچا کیتا کرو یہ دے چرچے دا حکم اللہ دے وے اور اللہ دے حکم دے مطابق تسی 17 والے نے محفل سجائی ایمانداری نال اپنے دل کو پوچھ کے دسیا جے اللہ دے حکم تے عمل کر رہے ہو یا نہیں میں کسی فرقے دا کسی جماعت دا کسی مولوی دا نام نہیں لیا میں قرآن پڑھدا پیا اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نعمت اللہ نعمت نو یاد کرو تو تانوں نعمت وہ کیڑی جنہیں بھرا بنا دیتا تے جہنم تو بچایا کہ کوئی نہیں دسو آخری گل میری اجازت جہنم تو کیویں بچایا
یہ گل ساری محبت کی، کیونکہ پہلے حضرت صاحب محبت کے حوالے گل کر رہا سی، تو میں چلو جانا جانا میں بھی عرض کر دیا، حضور طواف کر رہے ہیں خانے کعبے شریف دا، ایک اگے عرابی دیہاتی پینڈو وہ بھی طواف کرتا پیا تے پڑھدا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریم، آئے ہائے ہائے بات بڑی ذوق والی ہے، وہ کہتا یا کریمو یا کریمو یا کریم، تے جدو میرے مصطفیٰ پیچھے پیچھے نے، جدو میرے سونے نبی نے سنیا تے میرے نبی بھی کہندے نے یا کریمو یا کریم، تو وہ پینڈو روکتے نا تے کھلو کے تے کہنے لگا اے سونے چہرے والیا، آئے ہائے ہائے سرکار دا چہرہ ویکھتے نا کہندا اے سونے چہرے والیا تو مینوں پینڈو سمجھ کے میرا مذاق اڑانا ہے، اگر میں تیری شکایت اپنے نبی نو لائی نا پھر تینوں پتہ لگے گا، آئے ہائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے نبی نو دیکھیا نہیں؟ کہندا نہیں دیکھیا نہیں، فرمایا پھر ایمان کیویں لے؟ انہوں نے کہا سن کے لیندا، آئے ہائے صرف سنیا ہے، صرف سنیا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا پھر تینوں مبارک ہوئے تیرا نبی میں ہی ہوں۔ جدو اینی گل ہوئی تو وہ سرکار دی قدمی لگ گیا، دست ہاتھ چومدا ہے، کدی پیر چومدا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا نبی میں، تیری سفارش میں کراں گا قیامت والے دن۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا رب جلیل، فرمایا جاؤ جلدی میرے محبوب دی بارگاہ وچ، میرے محبوب نو کہو اسی تیرے اس غلام دا حساب لواں گے۔ گل توجہ والی ہے، گل توجہ والی ہے، جدو اسی حساب لواں گے، جدو اللہ دے رسول کو آیا جبریل، عزیزاں نے ٹائم تھوڑا میں شارٹ کر جلدی جلدی سنا رہا، جدو آیا جبریل انہیں کہا اللہ کہنا میں ادا حساب لواں گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھی اللہ انج کہتا ہے، وہ اگو دیوانہ، وہ دیہاتی، وہ پینڈو ہاتھ بن کے عرض کرتا سونے جی اللہ نے میرا حساب لیا میں اوندا لواں گا، میں او دا حساب لواں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ فرمایا دھیان کر وہ کی کہہ رہے ہیں تو اللہ دا حساب لے گا؟ کردا عرض کردا سونے جی اونے میری خطاواں دا حساب لیا تے میں اون دی عطاواں دا حساب لواں گا، اونے